جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اور نجیب ایوبی صاحب، میں جماعت اسلامی کراچی کی قیادت سے اور ادارے نور حق کے سربراہوں سے مخاطب ہوں۔ میری نظر سے آج ایک آپ لوگوں کی پوسٹ گزری ہے جس میں آپ لوگ آج رات بحریہ ٹاؤن کراچی کے متاثرین کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں بحریہ ٹاؤن کراچی کی ایک ممبر ہوں۔ میرے بحریہ ٹاؤن کراچی میں 2 پلاٹ ہیں، ایک سیف زون میں تھا اور ایک ان سیف زون میں۔ جو کہ ان سیف زون میں تھا اس کو بحریہ ٹاؤن کراچی نے ریلوکیٹ کر دیا اور اب میرے دونوں پلاٹ جو ہیں وہ سیف زون میں ہیں، مگر مارکیٹ بحریہ کی ڈاؤن ہے، اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ریٹس وہاں کے کم ہیں۔ میں آپ تینوں کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو پچھلے کئی دنوں سے، کئی ٹائم سے، مہینوں سے جو ہے وہ ادارے نور حق سے بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ جتنی بھی کانفرنسز ہوئی ان میں نظر آئے۔ چیمبر کے لوگ، ڈیلر حضرات اور جو بھی بحریہ ٹاؤن کراچی کے الاٹیز اور افیکٹیز اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو وہاں پہ پہنچ گئے۔ بہرحال میں آپ تمام سے مخاطب ہوں۔ کچھ میں فیکٹس بیان کرنا چاہوں گی اور میرے کچھ سوالات ہیں آپ تینوں سے، اگر آپ لوگوں کو لگے کہ ان کے جواب دینا مناسب ہے تو ضرور آپ لائیو پروگرام میں اپنے ان سوالات کو بھی جو ہے وہ جواب دینے کی جو ہے وہ میری لسٹ میں شامل کر لیجئے گا۔ پہلے تو میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور کراچی سے میرا تعلق ہے۔ کراچی سے جس کا بھی تعلق ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کراچی میں گھر کا حصول کتنا مشکل ہے، یہاں پہ جو سوسائٹیز کے طریقہ کار ہیں وہ کتنے خراب ہیں۔ کراچی ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی، جو پاکستان کا میٹروپولیٹن سٹی، جہاں کی حالت زار یہ ہے کہ یہاں 40-45 سال سے سوسائٹیز نے لوگوں کو پوزیشن نہیں دیے ہیں، بلڈرز نے گرے سٹرکچرز بنا کر چھوڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پوزیشن نہیں دیتے ان کے فلیٹس کا۔ میں چند آپ کو نام ضرور گنواؤں گی۔ اسکیم 33 میں سندھ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے گلشن مہران ایک پروجیکٹ ہے۔ 33 ایئرس سے یہ لوگ کیس لڑ رہے ہیں مگر ان کے کسی بھی سیکٹر کو ابھی تک بھی پوزیشن نہیں دیا گیا اور یہ لوگ رول رہے ہیں۔ جو باپ داداؤں کی زمین تھی ابھی تک ان کے پوتوں پڑپوتوں کو تک نصیب نہیں ہوا وہاں رہنا۔ کس کا قصور ہے اس میں؟ کسی سیاسی مذہبی جماعت نے، کسی ادارے نے اس میں مداخلت کی؟ کسی نے آواز حق بلند کیا؟ نہیں۔ ہم اسکیم 33 میں ہی نظر دوڑائیں۔ محمود الحق سوسائٹی کئی سیکٹرز پر محیط ہے۔ سیکٹر 48A، 21A، 21B، 26A، 26B، کسی کا پوزیشن نہیں دیا۔ ہر سال، اس سال، اگلے سال، اس سال، اگلے سال، کتنے سال نکال دیے۔ لوگوں کے سروں میں سفیدی آ گئی، لوگوں کے پوتا پوتی جوان ہو گئے مگر کوئی سوسائٹی پوزیشن دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ اسکیم 33 میں نظر دوڑائیں، کتنے گرے سٹرکچر ایسے کھڑے ہیں جو بلڈر نے بنا کر چھوڑ دیے مگر توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو کمپلیٹ کر کے لوگوں کو اس کا پوزیشن دے۔ کون رول رہا ہے؟ کراچی کی عام عوام جو کراچی میں رہتی ہو یا اوورسیز رہتی ہو۔ اسکیم 33 میں کتنی سوسائٹیز میں ایسے پلاٹس موجود ہیں جن کو لوگ خریدتے ہیں، لیز کرواتے ہیں، اوورسیز واپس اپنے ملکوں کو کام پہ لوٹ جاتے ہیں، اگلے سال جب واپس آتے ہیں تو ان کی لیز پراپرٹی کے اوپر کوئی دوسرا انسان ایک جعلی فائل کے ساتھ گھر بنا کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ کوئی ادارہ اٹھتا ہے؟ کوئی مذہبی سیاسی جماعت بات کرتی ہے؟ نہیں۔ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ہم اسکیم 33 سے آگے چلے جائیں۔ گلشن توحید کے نام سے ایک پروجیکٹ، یہ اورنگی ٹاؤن وغیرہ سے بھی آگے، گلشن بہار سے بھی آگے ایک پروجیکٹ۔ کتنے سال اس پروجیکٹ کو ہو گئے؟ اس کے 2 مالکان تھے جن کو نیب اٹھا کر لے گی، نیب کی حراست میں وہ دونوں مر گئے۔ اس پروجیکٹ کی سنوائی ابھی تک نہیں، کیونکہ وہاں کا جینوین الاٹی، اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ مگر کوئی ادارہ اس کو لیز دینے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کے مالکان نے کوئی ہیرا پھیری کی تھی، وہ بھی اس جگہ پر نہیں، کسی دوسری جگہ پر، مگر اس کا بھگتان کراچی کی عام عوام بھر رہی ہے۔ اسکیم 45 کی بات کریں، ہم تیسرا ٹاؤن کی بات کریں، ہم اسکیم 42 ہاؤس بے اسکیم 42 کی بات کریں، ہم کراچی میں جہاں نظر دوڑا لیں ہمیں ایسی بے شمار ان گنت سوسائٹیز نظر آئیں گی، اور اگر وہاں سے نظر دوڑاتے دوڑاتے ہم سپر ہائی وے سے M9 موٹر وے پر قدم رکھیں تو پہلے ہی سنگم پہ ہم کو ملے گی کریم ہاؤسنگ سوسائٹی، جو بحریہ ٹاؤن کراچی سے بہت پہلے M9 موٹر وے پر موجود ہے۔ 80s کی یہ سوسائٹی ہے جس میں سے کسی پروجیکٹ کا انہوں نے M9 موٹر وے پہ موجود کسی پروجیکٹ کا انہوں نے پوزیشن نہیں دیا۔ اس کے مالک کو بھی حاجی آدم جوکیوں کو پچھلے 6 مہینے سے ہم نے سرخیوں میں دیکھا کہ نیب اٹھا کر لے گئی۔ اب نیب نے ان کو رکھا اپنے پاس یا چھوڑ دیا نہیں معلوم، مگر انہوں نے M9 موٹر وے پر موجود اپنی کسی سوسائٹی کا پوزیشن نہیں دیا۔ ان کی ایک نہیں، گلشن الہی، مسلم سٹی، گلشن محمد، وہاں جا کر
صرف بورڈ پر نظر ڈالیں تو 10-15 سوسائٹیز، 8-10 سوسائٹیز تو شاید وہیں موجود ہیں ان کی M9 موٹر وے پر. کسی کا انہوں نے پوزیشن نہیں دیا. کوئی ادارہ اٹھا، کسی سیاسی مذہبی جماعت نے اس ذمہ داری کو سمجھا کہ ان مظلوموں کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے؟ نہیں. کراچی کی عوام رل رہی ہے کہ ہمیں ہماری زمینوں کا پوزیشن دے دو تو ہم اپنے گھر بنا لیں. اوورسیز پاکستانی رل رہے ہیں کہ یہ اچھا وقت ہے، کنسٹرکشن ابھی ہمارے کنٹرول میں ہے، ایک وقت کے بعد ہم کنسٹرکشن کاسٹ نہیں افورڈ کر سکیں گے، ہمیں وقت دے دو کہ ہم ہمارا پوزیشن دے دو، کہ ہم زمین دے دو، ہمارا گھر بنا سکیں ہم. تو سوسائٹیز لوگوں کو پوزیشن نہیں دے رہی. ایک ایسے وقت میں 5 سال 6 سال پرانی بحریہ ٹاؤن کراچی کی سوسائٹی لوگوں کو پوزیشن تھال میں رکھ کر دے رہی ہے کہ پوزیشن لے لیں، آ کر آباد ہوں. انکریڈیبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ دے رہی ہے، ورلڈ کلاس فیسلٹیز کے ساتھ. ایسا انفراسٹرکچر کراچی کی کسی دوسری سوسائٹی میں دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا اگر کوئی انسان جائے اور وزٹ کرے. M9 موٹر وے پر موجود اور نامی سوسائٹیوں کا بھی وزٹ کرے اور پورے کراچی کی سوسائٹیوں کا وزٹ کرنے کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی کا وزٹ کرے اور اس کے بعد کہے. ان تمام انکریڈیبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ سوسائٹی جب پوزیشن کو دے رہی ہے کہ آ کر پوزیشن لیں اور وزیر اعظم کی طرف سے جو کنسٹرکشن پیکج اعلان کیا گیا اس کا فائدہ لیں، تو وہ غلط ہے، وہ جرم کر رہی ہے، وہ سوسائٹی غلط ہے. تو طے کر کے مجھے یہ سوال کا جواب آپ تمام سے چاہیے کہ مجھے یہ سوال کا جواب دیں کہ جو سوسائٹیاں 30 35 40 سال سے لوگوں کو پوزیشن نہیں دے رہی، غلط وہ ہیں یا بحریہ ٹاؤن غلط ہے؟ اب غلط دونوں تو ہو نہیں سکتے، ظاہر ہے کہ کوئی ایک تو صحیح ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اوپر جتنا بڑا جرمانہ ہے یہ پورا پاکستان جانتا ہے. 460 ارب روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی. کہنے میں شاید ہم کہہ جاتے ہیں، مگر شاید ہم گننے بیٹھیں تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں کتنے زیرو آتے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب اس کے اوپر اتنا بڑا جرمانہ لگا ہے، اس ادارے کا مالک ملک چھوڑ کر نہیں بھاگا ہے، وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں، فیس کر رہے ہیں پرابلمز کو اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو ریفنڈ بھی دیں گے، آپ لوگوں کے پلاٹس کو ریلوکیٹ بھی کر دیں گے. تو کراچی کی عوام جو کہ 40-45 سال سے دوسری سوسائٹیز میں صبر کر کے بیٹھی ہے، 1-1.5 سال ان سے یہاں پر صبر نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کو ریفنڈ ملتا ہے وہ لوگ ریفنڈ کا اماؤنٹ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، دوسرا پلاٹ خریدتے ہیں یا چپکے سے نکل جاتے ہیں. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ آ کر بتائیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے ان کو ریفنڈ کر دیا ہے. جو بحریہ ٹاؤن کراچی کا ایک چیک باؤنس ہوتا ہے تو وہ 2 سال تک سوشل میڈیا پہ گھومتا رہتا ہے، جس کے نیچے ہر دوسرا انسان جس کا بحریہ ٹاؤن کراچی میں پلاٹ ہو یا نہ ہو، اس کا فرض ہوتا ہے کہ آ کے گالی دے سوسائٹی کو، آ کر گالی دے سوسائٹی کے مالکان کو. تو کیا ہمارا سسٹم صحیح ہے؟ یہ ہمیں طے کرنا ہے. M9 موٹر وے پر موجود باقی تمام سوسائٹیز 1 ایکڑ زمین 1 لاکھ روپے پے کر رہی ہیں، بحریہ ٹاؤن کراچی 1 ایکڑ کے 3 کروڑ روپے پے کرنے پر مجبور ہے. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ایک اتنی بڑی ناانصافی کے خلاف کوئی ادارہ کیوں نہیں اٹھا؟ کسی سیاسی اور مذہبی جماعت نے کیوں بحریہ ٹاؤن کراچی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیوں بحریہ ٹاؤن کراچی کے الاٹیز نے اور جتنے بھی فائل ہولڈرز تھے انہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی کا ایسے وقت میں ساتھ دیا؟ اس کے باوجود بھی وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ میں پوزیشن بھی دے دوں گا. پوزیشن تو میں دے رہا ہوں، آپ پوزیشن لے لیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، پوزیشن دینا بھی غلط ہے، 1-1.5 سال انتظار کرنا بھی غلط ہے. ریفنڈ دے رہے ہیں تو ریفنڈ لے کے جیب میں رکھ کر جاتے ہیں، اور اگر کسی کو ریفنڈ کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کراچی میں ایسی کتنی سوسائٹیز موجود ہیں جہاں سب لوگوں کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں مختلف سوسائٹیز میں، کہیں پہ کہیں ریفنڈ ملا ہے آپ لوگوں کو؟ کہیں آپ کو پوزیشن ملا ہے؟ کہیں آپ کی ڈوبی ہوئی چیز کی ری لوکیشن کی گئی ہے کسی پروجیکٹ میں؟ تو مجھے بتائیے گا، میں منتظر رہوں گی آپ کے سوالات کی. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ میں سے سب تھوڑے سے غیر جانبدار ہو کر کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں تو کوشش کیجیے گا. آپ کے ہمارے ہم سب کے بحریہ ٹاؤن کراچی میں پلاٹس ہیں، ہم تمام کو مل کر جو اس کی ویلیو گر گئی ہے نا، وہ اس لیے نہیں گری کہ کسی نے اس کی ویلیو زبردستی گرا دی ہے. جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہم ایک نیگیٹو پوسٹ لگاتے ہیں اور اس کے نیچے 1000 لوگ آ کے کمنٹس کرتے ہیں جن سے تعلق ہو یا نہیں ہو،
یہ ہماری بحریہ ٹاؤن کراچی کی پراپرٹی کی مارکیٹ کو ڈاؤن کرتا ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی ملک ریاض حسین کا نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی ہر اس انسان کا ہے جس کی یہاں پہ پلاٹ ہے. ہر اس انسان کا ہے کہ جس کا اس کا پلاٹ ابھی انسیف زون میں چلا گیا, کیونکہ اس کو بھی پلاٹ کی ریلوکیشن ملے گی ورنہ اس کو ریفنڈ ملے گا. تو تھوڑا سا موقع تو دیں, کسی ادارے کو سنبھلنے کا موقع دیں. انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہے, ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا موقع دیں. ہم تو کراچی والے ہیں, لوگوں نے, ہم تو سالوں سے رول رہے ہیں, ہمیں تو رولنے کی جوتے کھانے کی عادت ہو چکی ہے. تو یہاں پر جو ادارہ کر کے دے رہا ہے تھوڑا سا اس کو حوصلہ دیں, ہمت دیں, اس کی مارکیٹ کو نیگیٹو مت کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم اپنی ہی چیز کی ویلیو گرا رہے ہیں. ہم دن رات جب اپنی چیز کو ہی گالی دیں گے, اپنی چیز کو ہی برا بھلا بولیں گے تو ہماری چیز خراب ہی ہو جائے گی. موقع دیں, پھر اگر نہیں کرتے تو بات ہے, تھوڑا سا وقت تو دیجئے, وقت دیجئے, کوشش کیجئے بحریہ میں جا کر, مگر یوں بحریہ کو نہ تو بدنام کریں. اور میری جماعت اسلامی کی قیادت سے درخواست ہے, جماعت اسلامی کراچی کی قیادت جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب, سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب, نجیب ایوبی صاحب, میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ ہم کبھی بھی یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ سطحی مسائل پہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. مسائل کو ہمیشہ جڑ سے شروع کیا جاتا ہے. ہم تھوڑا سا کسی کو چانس دے سکتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود مصیبت میں ہے, کوشش تو کر رہا ہے. لیکن کیا آپ بتائیں کہ کراچی کے عوام اتنے سالوں سے رول نہیں رہے ہیں, تو کیا جو کراچی کے عوام جہاں رول رہے ہیں ہمیں وہاں ان کی مدد کرنی چاہیے, اور یہاں لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے کہ تھوڑا سا صبر بھی کریں. اور پوزیشن اگر کوئی دے رہا ہے تو میرے خیال سے تو وہ صحیح ہے, کیونکہ میں خود رول رہی ہوں نا کہ مجھے دوسری سوسائٹیز پوزیشن دے رہے ہیں تو میں گھر بنا لوں. تو اگر کوئی جگہ کوئی پوزیشن دے رہا ہے تو وہ غلط تو نہیں کر رہا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کسی سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں اور ان میں سے کوئی جواب صحیح ہو سکتا ہے تو میرے ان سوالوں کا جواب آپ لوگ ضرور دیجیے گا. میں منتظر رہوں گی اور امید کروں گی کہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی سوچ کا احترام رکھیں گے اور کسی قسم کی گالم گلوچ نہیں کریں گے, تاکہ ڈگنیٹی بنی رہے ہمارے مذہب کے لحاظ سے بھی, اور باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں.